اب تشریف لاتے ہیں نواسہ امیر شریعت، بطل حریت، زیغم اسلام، حضرت العلامہ مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما مجلس احرار اسلام پاکستان۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر گرامی قدر حضرت شیخ الحدیث حضرت درخواستی دامت برکاتہم، علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بیٹیوں،
مجھ سے پہلے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، درس ارشاد فرما رہے تھے، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ میں بھی اس درس کا ایک ادنا سامع بن کر بیٹھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس درس حدیث کے بعد اور کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی پر بات ختم ہو جاتی۔ حضرت نے نہایت علمی گفتگو فرمائی، حدیث کی شان بیان فرمائی، حدیث کا مقام بیان فرمایا، اور مجھ جیسا طالب علم اس نورانی محفل میں اپنے لیے بہت سعادت سمجھ کر میں وہ سارے پھول چنتا رہا، اور میرا قلب، میرا دماغ اس سے منور ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہوتی ہے وراثت، اور پھر اس وراثت کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ سنبھالنا اور اس کو آگے منتقل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ہم مدرسوں والوں پر، علماء پر، دین کے طالب علموں پر، کہ اس عظیم الشان کام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرما لیا۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت حافظ الحدیث شیخ محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرتضی ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اور جو کچھ ہم نے ان سے وصول کیا ہم اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ کیا گفتگو کی جائے؟ میں سوچ رہا تھا کچھ اور گفتگو کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک کا درس سننے کے بعد مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں کوئی اور بات کروں۔ حدیث کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اللہ اکبر۔ ایک یہ ہمارے مدارس ہے، اور اس کے مقابلے میں پورا ایک نظام تعلیم ہے، پورا ایک نصاب ہے، پورا ایک سسٹم ہے، وسائل ہیں، پوری ریاست پشت پر ہے، پوری دنیا کے وسائل اس کے لیے وقف ہیں۔ مستقبل میں نوکری اور ملازمت کا لالچ اور طمع وہ موجود ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ اس کی پیشکش ہے، اور اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں، اور ایک ہم ہے فقیر، ایک ہم فقیر ہیں، اور اس فقر پر ہم خوش ہیں، ہم ناز کرتے ہیں کہ اس تعلیم کا مقصد نوکریاں نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور روز محشر حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ میری حدیث پڑھنے والے آ گئے، بس وہ ہمیں پہچان لیں، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ دین کے اس پورے نظام کو، اس تعلیمی سسٹم کو، اس وراثت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ انہی مولویوں نے سنبھالا ہے، وہ مولوی جو ہر وقت تنقید کی زد میں ہے،
ہر وقت مولوی کی ٹوپی دیکھو، مولوی کی داڑھی دیکھو، مولوی کے کپڑے دیکھو، مولوی کی جوتی دیکھو، مولوی کی گفتگو سنو، مولوی روٹی کیسے کھاتا ہے، مولوی چلتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، ہر چیز فوکس کیا ہوا ہے مولوی کو، اور اس میں اس کی کوئی خوبی تلاش نہیں کی جاتی، اس کی خامیاں ہی تلاش کی جاتی ہیں۔ یہ دیا ہے تمہارے نظام تعلیم نے تمہیں سبق اور تمہیں تحفہ، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے کیا دیا؟ جس نظام تعلیم کا یہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کسی کی برائیوں کو، کسی کی خامیوں کو اچھالنا، اسی کو موضوع گفتگو بنانا، بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ کام تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے بھی تو اس خامی کو ایسی حکمت سے، ایسے اخلاق سے اس کو ختم کر کے اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دی جائیں، یہ ہے کمال۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس کمال کے اندر بھی کمال درجہ پایا۔ دیکھیں ہمارے مدرسوں کے اندر جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں اکثریت ان بچوں کی ہوتی ہے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ غربت سے مراد مال نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ بھی انسان ہے، بڑے خوبصورت انسان ہے، اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن مال نہیں ہے ان کے پاس۔ تو والدین بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ان کو مدرسوں میں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، بعض والدین، سارے نہیں ایسے ہوتے کہ کون اس کا خرچ اٹھائے گا، اس کو کون کپڑے پہنا، کہاں سے لائیں گے اس کے لیے، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مولوی کا سپورٹ کر دو۔ اور ایسے ایسے بچے کند ذہن، بالکل کند ذہن، جس کو آپ کہتے ہیں سوسائٹی کا سکریر، وہ لا کے مدرسے میں جمع کر دیتے ہیں کہ لے مولوی تو جان اور تیرا کام جان۔ کمال ہے یہ مولوی کا، اور اصل کمال اس علم کا ہے، علم حقیقی کا، جو سراسر روشنی ہے، نور ہے، کہ مولوی اس سکریر کو بھی کارآمد بناتا ہے اور ملک کی مارکیٹ میں لا کے کھڑا کرتا ہے کہ اس سے حدیث سننی ہے حدیث سن لو، قرآن سننا ہے قرآن سن لو، اس سے سیاست کے میدان میں جوہر دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ لو، یہ ہمیں تیار کر دیا۔ ہمارے ان مدارس میں حضرت بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ایسے ایسے طلباء آتے ہیں جو ہمارے مروجہ نظام میں جن خاندانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسے انگراسی کا پوتر ہے، اسے مسلی کا پوتر ہے، لیکن مولوی کا کمال یہ ہے کہ اس مراسی کو بھی شیخ الحدیث بنا دیتا ہے، اس مسلی کو شیخ القرآن بنا دیتا ہے، شیخ التفسیر بنا دیتا ہے۔ تم کسی میدان میں ہمارے سامنے آ کے مقابلہ تو کرو، نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس اسوہ رسول اکرم اور اسوہ ازواج اور اصحاب رسول ہے۔ اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، کچھ نہیں ٹھہر سکتا۔ آج مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ نیا نہیں ہے، تب سے چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنے دین کو متعارف کرایا، پھر دین کی تکمیل ہوئی، پھر صحابہ میں منتقل ہوا، اور صحابہ پوری امت کے محسن ہیں، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے محسن ہیں، جن تک صحابہ کی برکت سے، ان کی محنت سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانی سے، ان کی جد و جہد سے، ان کے اخلاص سے دین پہنچا ہے۔ دین صحابہ نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک عمل کو محفوظ کیا ہے، جان سے زیادہ عزیز سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے اور امت تک پہنچایا پوری دیانت کے ساتھ۔ ابھی حضرت حدیث پاک پڑھ رہے تھے تو پوری سند بیان کی حضرت۔ چیلنج ہے ہمارا، پوری دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، میں
میں تو ان کو علوم نہیں سمجھتا، فنون ہے، وہ اس طرح اپنی سند لے آئے، بے سند ہے، بے سند، باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، نسب بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ سند ٹھیک ہے نہ نسب ٹھیک ہے۔ یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نسب بھی ٹھیک ہے اور ہماری سند بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح صحابہ نے حدیث کی حفاظت کی ہے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی ہے، کوئی اس کی مثال تو لائے سامنے۔ پھر ایک طبقہ پیدا ہو گیا کہ ہم براہ راست قرآن سے سب کچھ لیں گے، کیسے لوگ گے؟ پہلے خوارج نے یہ کام کیا کہ قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، پھر معتزلہ آ گئے، اور اب جو کچھ فتنے چل رہے ہیں یہ انہی کا ہی تسلسل ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، سب پرانے کام ہیں۔ اور آج یہ فتنہ ہے، معاشرے میں موجود ہے، لیکن دم توڑ گیا ہے، نہیں ٹھہر سکتا اس کے سامنے، اس لیے کہ حدیث طاقتور ہے، نہیں ٹھہر سکتا۔ کہتے قرآن سے سب کچھ لیں گے، اور بھئی قرآن کیا ہے؟ یہ بھی تو حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ کس نے بتایا ھذا کتاب اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ یہ کتاب اللہ ہے، تو یہ حدیث تھی۔ حدیث کا انکار سب سے پہلے ابو جہل نے کیا، ابو لہب نے کیا، یہ پہلے منکرین حدیث ہے، ان کا شجرہ جو ہے ان کے ساتھ ملتا ہے، ان کی بھی یہ سند ہے، ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اس نے کہا ابو لہب نے اس کی باتیں نہ سننا میرے بھتیجے کی، اس کے قریب نہ جانا، نعوذ باللہ، اس نے کہا یہ غلط کہہ رہے، انکار کیا حدیث کو۔ اور ابو جہل جو ہے وہ سیاستدان تھا، بڑا پالیٹیشن تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن بات ٹھیک نہیں ہے، سٹائل دیکھو نا، بات کرنے کا سٹائل ہے، یہ ہے وہ مغربی جمہوری سیاست، ان کا شجرہ ان کے ساتھ ملتا ہے، دونوں نے کام ایک ہی کیا، بات ایک ہی، لیکن سٹائل دونوں کا مختلف ہے۔ ہمیں تو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جیسے حضرت توحید کا عقیدہ بیان فرما رہے تھے اور حدیث پاک کے حوالے سے حضرت امیر شریعت سید قاول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، کتاب اللہ بھی اور حدیث بھی، دونوں باتیں ایک ہی زبان مبارک سے جاری ہوئی، اور یہ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے اور یہ میری بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں یہ آپ کی بات نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کہاں خود بولتے ہیں اپنی خواہش سے؟ ہم بول رہے ہیں، ہم ہی بول رہے ہیں۔ اور شاہ جی فرماتے تھے کہ قرآن میری آنکھیں ہیں، قرآن میری آنکھیں ہیں اور حدیث میری عینک ہے، اس کے بغیر میں سمجھ نہیں سکتا قرآن کو، کیسے سمجھا جائے گا، کیسے سمجھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کے ایک ایک مسئلے کی تشریح کر دی، کھول دیا اس کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ تبیان جو ہے یہ نبی ہی کے ذمہ تھا، فرائض نبوت میں تھا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔
ہم تو اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اس پر ایمان لا کر اس کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو سمجھو، دین کو سیکھو اور آگے سکھاتے چلے جاؤ، بس ہمارا کام اتنا ہے۔ لیکن دین کو کھولا کس نے، سمجھایا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کہ وحدہ لا شریک ہے، یہ فرض ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ جس طرح کتاب اللہ پر ایمان لانا، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ فرض ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اور جس طرح نبی کا احترام ہم پر فرض ہے، صحابہ کی پوری جماعت کا احترام بھی ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ قرآن صحابہ نے لکھا، نبی نے لکھوایا، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہمارا تو پورا نظام جو ہے وہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، پورا نظام کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختیار میں دیا ہی نہیں، اپنے قبضے میں رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا کہ جو کتابت وحی پر معمور کیے گئے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے معمور نہیں فرمایا صاحب، اللہ کا حکم آیا کہ ان کو معاویہ کو کتابت وحی پر لگاؤ۔ جبریل سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہو امین، اس کو سیدنا علی کو 40 کے قریب کاتبین وحی ہے، حضور نے اپنی مرضی سے ان کو متعین نہیں فرمایا، اللہ کا حکم آیا، جبریل وحی لے کر آئے۔ حضور نے تو اپنی مرضی سے اپنی شادی کوئی نہیں کی، اپنی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جانی به جبریل من ربی عز وجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اپنی مرضی سے جب تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے، اور میں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بیاہ نہیں، داماد بھی بنایا میں نے اپنا کسی کو جب تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ نبی سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بندہ کوئی نہیں، بندگی کے سب سے بلند ترین مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فروغ ہے، جلوہ افروز ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تاج ختم نبوت آپ کے سر اقدس پہ سجایا اور تخت ختم نبوت پہ آپ کو بٹھایا اور بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا میرے حبیب اب ان کو بتلا دو۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ ابھی حیات اور موت کا ذکر فرما رہے تھے حضرت۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کی طرف بنی نوع انسان تمام زمانوں کے لیے، ہر زمانہ حضور کا ہے، سارے زمانے حضور کے ہیں۔ جب دین قیامت تک کے لیے ہے تو اس دین یعنی کتاب اللہ کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قیامت تک یہ چل رہا ہے۔ اور یہ جتنے زمانے آئیں گے اس میں کتاب اللہ کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور کتاب اللہ کی تشریح جو ہے یعنی حکمت جس کو کہا، ہمارے بعض مفسرین نے، محدثین نے حکمت کا معنی حدیث بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی ہے، یہ چلتی رہے گی، یہ نہیں رکے گی۔
بڑا زور مارا لوگوں، بڑا زور مارا، لیکن نہ قرآن کی تلاوت رکتی ہے نہ حدیث کی تلاوت رکتی ہے۔ ان عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، قطر میں حضرت نے تو زیادہ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی کچھ مدارس ایسے دیکھے ہیں، آپ یقین فرمائیں کوئی عمارت نہیں ہے، ایک چھپر ہے اور ساتھ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے اور وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں اور اس پر خوش ہے، خوش ہے وہ، اس کے پاس کوئی دولت کی ریل ٹیل نہیں ہے، لیکن دولت مند اس کے قدروں میں رولتے ہیں، اس کے قدموں میں رولتے ہیں، اس کی نگاہ اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہوتی ہے۔ تو مولوی پر پپتیاں کستے ہو، ایسی زندگی گزار کے تو دکھاؤ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یعنی شاہد ہوں، گواہ ہوں، ایک بزرگ کو میں مسلسل 20 برس سے دیکھ رہا ہوں، 2 جوڑے ہیں اس کے کپڑوں کے، سادہ سا خدر، دیسی جوتی ہے، سر پہ پگڑی ہے، وہ اپنے گاؤں کی مسجد کے بیت الخلاء بھی دھوتا ہے، مسجد کی ساری صفائی بھی کرتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے اور وہ فقہ اور حدیث بھی پڑھاتا ہے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں نا، میں کانپ جاتا ہوں، رس جاتا ہوں کہ یہ آدمی مجھ سے بھی ایسی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی جیسے یہ آدمی کر رہا ہے۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا اس کی خدمت کیا کرتے ہو بابا جی کی؟ صحیح نہ کو سب 4-5 ہزار کا مہینے لگے رہے، اور آپ یقین مانیں کہ ان بابا جی نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا، غیرت مند انسان، خود ہی اپنے کپڑے دھو لیتے ہیں اور مسجد کا بھی کام سارا کر لیتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھ سے آپ 5,000 روپیہ مہینہ لے لو، مجھے گزارا کر کے دکھا دو، صحیح دانے لینے آؤ، میں پھر دانے لے دو کیا تھے میرے جانے، لیکن اللہ اس کو کھلاتا ہے، اللہ اس کو پلاتا ہے، اللہ نے اس کی عزت رکھی ہوئی ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرت مجھے وہ 100 روپے ہدیہ بھی دیتے ہیں اور میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں کہ خالص حلال۔ وہ ہمارے رسالے کا چندہ بھی 200 روپے مجھے دیتا ہے سال کے بعد۔ ہمارا تو ان لوگ، ہماری عزت یہ لوگ ہیں، ان ایوانوں میں بیٹھ کے، ان دفتروں کی کرسیوں پر بیٹھ کے وہ عزت نہیں ملتی جو اس چٹائی پر، مسجد کے اس مصلے پر اور درسگاہ کی اس مسند پر بیٹھ کر جو عزت ملتی ہے وہ کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ یہ مولوی ہی ہے کہ جس نے اپنے دین کو جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے اور چلے گا، یہی لڑے گا، تو نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے منور ہے، اس کا دل قرآن کی تلاوت سے منور اور آباد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دل میں قرآن کی ایک آیت نہیں ہے وہ تاریخ گھر ہے۔ مولویوں کے دل تاریخ نہیں ہے، نہیں ہے تاریخ، بہت گناہ گار ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے روز توبہ کرتے ہیں اور وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ایک بندہ معافی مانگنے آ گیا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، فرشتوں نے کہا اللہ سے یہاں آیا بیٹھے رہے کہ جب گناہ گیا، انہوں نے کہا میں معاف کیتا، کوئی نہیں ہے بات بھال آیا بیٹھا، اللہ سے بھال آیا بیٹھا، اللہ فرمایا وہ معاف کیتا، کوئی نہیں گزرے بھال آیا بیٹھا، اللہ فرمایا وہ مویا یا اللہ کتنے گناہ ہونا کہ اے گناہ کریں در آوے میرے کو معافی منگ در آوے میں کو معاف کرتا۔ ہم تو اس اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے نا کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ مخلوق کی صفت ہے کہ مخلوق سے غلطی ہوتی ہے، خالق سے نہیں ہوتی، خالق پاک ہے، وہ پاک۔
تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر تمام نبیوں کو اور آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان عیوب سے پاک رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ان کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اندر یہ ہے۔ حضور کے کلام میں کہیں بھی آپ تضاد نہیں دیکھیں گے، حضور کے عمل مبارک میں کہیں آپ تضاد نہیں دیکھیں گے۔ جو بات ارشاد فرمائی ہے، جس دن فرمائی اس دن سے لے کر جب تک آپ دنیا کے اندر موجود رہے اسی بات پر قائم رہے، اور آج پوری امت اسی بات پر قائم ہے، اسی پر کڑی، کبھی کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضور کو نوجوان صحابہ کے جذبے کو دیکھ کے زیرہ بند ہو کے تلوار لے کے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کو احساس ہوا کہ حضور ہماری خاطر باہر آ گئے۔ بڑے بوڑھوں کا خیال یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ٹھہر کر دفاعی جنگ کی جائے، لیکن نوجوان تھے صحابہ، انہوں نے کہا نہیں، باہر نکل کے میدان میں آگے جا کے لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ حضور ان کی خاطر باہر آ گئے، لیکن حضور خود نہیں آئے، اللہ نے حضور کو بھیجا کہ چلیے تشریف لے چلے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہماری وجہ سے اگر آپ تشریف لائے ہیں تو آپ واپس تشریف لے جائیں، رک جائیں۔ فرمائے نبی کی شان ہی نہیں ہے، جب نبی ہتھیار اٹھا لیتا، جب نبی گھر سے باہر آ گیا پھر نبی واپس نہیں جاتا۔ تو جس نبی کا یہ عمل تھا، یہ جرأت تھی، یہ بہادری تھی، اس نبی کے صحابہ کے اندر یہ صفت منتقل ہوئی تھی۔ صفات کی بات کر رہے تھے حضرت، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علامہ سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، میں نے ان کی تقریر ایسے ہی سنی براہ راست، میں بھی طالب علم تھا، ان کو بلا کے لے آیا۔ ہمارے مولوی بڑے سادہ تھے، بڑے سادہ تھے۔ نواں شہر کی مسجد میں جمعہ پڑھایا انہوں نے، میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا حضرت کو وعدہ فرمایا تھا آپ نے تشریف لے چلے۔ میں نے کچھ کالج کے طلباء اکٹھے کیے، ان کو مقامی صحابہ سمجھا دیں کہ چلو برخوردار چلتے۔ میں رکشے میں بٹھا کے ان کو لے آیا، کتابوں کی گٹھری تھی وہ ساتھ لے آیا۔ ہمارے مولانا طاؤل محسن شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت کی ساری کتابیں رکھ لو، یہ مزدور آدمی ہے، کتابیں بیچتا ہے، مزدور آدمی ہے، ساری کتابیں خرید لو اور ان طلباء میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت آ کر بیٹھے تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ میرے عزیزوں ایک بات سمجھ لو، اب تک نقش ہے، یہ ہے ہمارے اکابر اور بزرگ۔ فرمایا کہ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن صحابہ جو ہیں وہ نسبت صحابیت کی بنیاد پر تولے جائیں گے، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر تولے جائیں گے، اور ان کے ایک پلڑے میں ان کی نسبت صحابیت ہوگی، دوسرے پلڑے میں وجود ان کا ہوگا تو ان کی نسبت والا پلڑا جھک جائے گا۔ ہمارے تو ایک پلڑے میں اعمال ہوں گے، دوسرے میں ہم ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو سوائے ان کی اتباع کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ جانشین امیر رشید فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی جو عظمت ہے ان کی مغفرت کے مختلف اسباب ہیں، تو انہوں نے توبہ کی، توبۃ النصوحہ، پکی سچی حقیقی توبہ کی، شرک سے، کفر سے، تمام گناہوں سے توبہ کی اور اس توبہ پر قائم ہو گیا۔ اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کی تصدیق کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کی مغفرت، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، آزمایا، ان کو آزمایا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ قیامت کے دن
اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ ان کے ساتھیوں کو رسوا کرے گا۔ رسوا تو وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو صحابہ کے تو سارے معاملات صاف ہو گئے، سارے معاملات صاف ہو گئے۔ دیکھیں مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ فرماتے ہیں حلال مال، رزق حلال، اس کو کمانے کی کوشش کرو، حرام سے بچو۔ تو سب سے پہلے صحابہ سے مال مانگا، مال نکالو۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ مال سے مال نکالو، صدقات نکالو، ان کو پاک کرو، تزکیہ اور تطہیر کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا سارے اٹھا کے لے آئے۔ بھائی گھر کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول چھوڑا۔ عمر بن خطاب جو استطاعت تھی لے آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے جو مانگا حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور اشرفیاں اچھال رہے، یہ عثمان لائے ہیں، یہ عثمان نے دیا ہے، دیکھو بھئی یہ عثمان نے دیا ہے۔ تو جس کے پاس مال تھا وہ لے آیا، جس کے پاس تھوڑا تھا وہ بھی سارا اٹھا کے لے آیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ خود آ گیا کہ میں حاضر ہوں، جہاں مجھے صرف کرنا خرچ کرنا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہ اپنے پاس رکھنے کے قائل تھے نہ کسی کے پاس رہنے کے قائل تھے۔ یہ ادائیں ہیں صاحب، اللہ نے سارے منظر دکھا دیے، سارے منظر دکھا دیے، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج زندہ ہے، یہ دین نہیں مٹ سکتا جس دین کی بنیادوں میں صحابہ کا پاک اور پوتر خون شامل ہے۔ صحابہ نے اپنے وجود کو، اپنے اس جسم کو، اس کو گلایا ہے دین کی خاطر، ختم کر دیا اس کو، ہڈیوں کو اس کی عمارت کے اندر انہوں نے نصب کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح گالا بنا کر اس کے اندر استعمال کیا۔ اس دین کو فنا نہیں ہو سکتی، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو دین ہمیشہ ہے، قرآن ہمیشہ ہے، حدیث ہمیشہ ہے، سنت ہمیشہ ہے۔ جس دن یہ چیز یہاں سے ختم ہو گئی اس دن دنیا برباد ہو جائے گی۔ آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو دنیا پھر حجت پوری ہو جائے گی۔ ہاں، کسی ایمان والے پر قیامت نہیں آنی۔ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جیسے حضرت شیخ درخواستی نظر اللہ عنہ سنایا کرتے۔ ہم تو بچپن میں اس سے بھی چھوٹے تھے تو حضرت کی حدیث سنتے تھے، سامنے بیٹھ کے طبیعت پر اثر ہوتا تھا۔ حدیث کی برکت ہی ایسی۔ آپ یقین فرمائیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، لیکن حدیث پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا بندہ، ہم سن رہے ہیں، ہمارے دل، ہم روتے تھے بیٹھ کے، چھوٹے چھوٹے دل پر اثر ہوتا تھا، سنایا کرتے تھے ہمیں حدیث۔ تو پڑھ تو اب رہے ہیں، اس وقت ہم سنتے تھے تو وہ سن کے یہ جو سماعت ہے یہ بھی ہمارے دین کے نظام کا حصہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، میں نے سنی۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے سنی جس نے حضور سے سنی۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنی جس نے اس سے سنی، اس نے حضور سے سنی۔ یوں سماعتیں چل رہی ہیں، نقل سے نقل چل رہی ہے، دل میں حدیث پہ اعتماد نہیں۔ تو شاہ جی سنایا کرتے تھے حدیث پاک کہ قرب قیامت میں ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، ایمان والوں کے ناک سے جو ہی ان کے جسم میں داخل ہوگی تو ان کی روح پرواز کر جائے، پھر دنیا پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر قیامت آ جائے گا۔ تو اللہ ہمیں ان سے پہلے ہی اٹھا لے۔ اللہم الحقنا بالصالحین، اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا انجام کر دے، انجام خیر ہو جائے اور کلمے پر موت نصیب ہو جائے۔ آج یہ بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں، میں نظام کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے تقسیم کیا اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، قوم کو، ملت کو تقسیم کیا، انہوں نے ایک ہی نصاب تھا،
آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی دھارے میں آ جائیں، شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم کھڑے ہو گئے، شانہ بشانہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قومی دھارے میں بھی آ گئے، آپ دینی دھارے میں آ جائیں، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، حالت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ میں بھی کھڑے ہو جائیں، باپ تمہارا مر گیا ہے، تمہیں نماز جنازہ کی دعا تک نہیں آتی۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ ساتھ والے کو کونی مار کے پوچھتے ہیں نیکسٹ ابو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی یہ حالت ہے۔ Oh my God, my father has died. خود کے اور پیون مار کے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا۔ ہمیں جو دین ملا ہمارے نبی نے بتلایا ہمیں کہ پڑھو نماز تیار میں بیٹھ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، باپ زندہ ہے تب بھی، فوت ہو گیا تب بھی، اس کے لیے مغفرت مانگو، عافیت مانگو، دعا ان کا یہ حق ہے۔ تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے تم اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہو، جس کلچر کے تم مبلغ اور مناد ہو، اور اتوار والے دن اس کو ملنے جاتے ہو۔ اتوار والے دن ویکینڈ پہ اس کو ملنے گئے تو کیا ہوا؟ وہاں سارے بیٹھے ہوئے اور ساروں نے جناب وائی فائی کھولا ہوا ہے، پیو ہی بیٹھے، امائی بیٹھی ہے بڑھڑی، ڈاڈا ہی بیٹھے، وات پتی بیٹھے، یہ کرن کیا ہے؟ ساتھ جو ملن آئے اولڈ ہوم ہے جو تے اے پیو دنال لگے بیٹھے ساتھ گال کرن کو بات کشک۔ یہ تہذیب تم نے دی، اور جو تہذیب ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کو محبت سے دیکھو تو اس پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کے چہرے پر ذرا محبت سے نظر ڈالو، مسکرا کے باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ کافر بھی ہیں تو ان کا یہ حق تم نہیں چھین سکتے، کافر والدین نہیں ہیں۔ صحابہ کو یہ حضور نصیحت فرماتے تھے، صحابہ بتلاتے تھے احوال آ کے اپنے والدین وہ فرماتے تھے جو ان کا فطری حق ہے کہ تمہارے باپ ہیں اس احترام میں کمی نہ آئے، لیکن تم جس تہذیب کو ماننے والے ہو تم باپ کو جا کے وہاں چھوڑ آتے ہو۔ اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ باپ بوڑھا ہو گیا، کھانسنے لگ گیا، ان کو گرا جلی جاتے تو تکڑی پڑ گئی سے اٹھو ملی کھٹ شاکت ہو کہ تم کھنگ دے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ واہ دیسی منہ بلے تجھی کا ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ دوست جو آئے انہیں پوچھے کون ہے؟ بڑھڑا he is my servant، وزن میرا نوکر، اللہ خلانا تے کرو۔ اے وہ پیو ہے جان تک پالے اتھا تک پوچھائے، لیکن ہمیں قرآن کہتا ہے، ہم نے تو قرآن کو ساتھ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا نرم لہجے گال کاری پیار نال اللہ پیو نال تم پیو کو جھکے لے کے گھر بیٹھ کر اے تیری تہذیب ہے، اے تیری تعلیم ہے۔ وہ برطانیہ کا وہ بودن تراش اور سٹیفن حاکم کو مار جو گئے 27 سال بے ہوش پہ رہ گئے۔ انہوں نے واسط کوئی نہیں بھی غائب والا نماز جنازہ دے اعلان کر دے غام نال منہ تھے
کھولو نیٹوں کے دیکھو حشر نسل سے آپ چندے والے مسلمان بڑے بڑے سکالر دانشور اسٹیفن ہاکنگ کیا بلیک ہول اس نے دریافت کیا اس میں سے پتہ نہیں کیا کہیں وہ تو سب بلیک ہول اس بڑھتے بڑھتے ہو تو تانے صاحب نے دیو کہ جڑا تو سب مولوی نظام چاہیے بڑھتے ہو ایسے ہی قوم کو جڑا غالب دے ولا انہوں کو بڑھیں گے پہ اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں تو سب دے پہ کیا دیا اس نے قوم کو انسانیت کو کیا دیا اس نے مجھے آئنسٹائن کے بعد یہ آدمی تھا ستاوی سال علیہ کوئی نہیں تو ہون اندھے بھربٹے ہوئے جمک دے نا جمک کو مرید آئے تو اندھے ہوتے وہ جو کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر بنایا اس کے اوپر فٹ کیا اس کی پلکوں کی جو حرکت ہے اس سے معلوم کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور پھر اس کو ہم نے آواز دی اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ پلکوں کی جھپک میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کون کو خودو بڑھایا خودو بڑھایا اور جڑے علیحدہ پہن انہیں دی کہا کو سمجھ نہیں آدھی جھمک کو دی ساری کاری تو سافٹ ویئر بنا دیا یہ پاگل کچھا تھی گئے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لبرلز سیکولرز جو ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں خود انتہا کس انتہا پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم جس انتہا پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی نو کمپرومائز توحید پر کوئی مفاہمت نہیں ہے ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں ہے قرآن اور حدیث اور سنت پر کوئی مفاہمت نہیں ہے اللہ کی تقدیر پر کوئی مفاہمت نہیں ہے زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں ہے تم ہر قدم پر بکتے ہو اور بکتے ہو ہر قدم پر بکتے ہو اور بکتے ہو اور بکتے بھی ایسا شود غریب کا بھوک نظر آنے بھی آپ کو ملہ دی مردی ہے کہ لوٹا دے ایک کر دی ساڑھے کو تکے شاپ لگی بھوکتے ہیں پہ نیا پچھو لگی کھڑی ہے ہاں لگی پہ یہ پچھو کوئی تو نہیں آپ نے بڑھایا ہے سارے بھوک تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر غداری کرو گے تمہارے منہ بھی کالے ہوں گے تمہارے منہ پر جوتے بھی پڑیں گے حضور کی غلامی میں آ جاؤ تمہیں عزت مل جائے منہ کالے ہوں گے تمہارے ہم نہیں کریں گے اللہ خود کرائے گا ہم نے کیا کرنا ہے اللہ خود تمہارے منہ کالے کرے گا بھائی تشریف رکھیں ختم ہو رہی ہے گفتگو اور پھر یہ ہمارے معزز مہمان آ گئے اب ان کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ یہ قرآن سنائیں گے آپ کو قرآن سنیں گے آپ قرآن کی بہار تشریف رکھیں بس بھائی ان مدارس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں ان مدارس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم رکھے کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم رکھے حدیث کے ساتھ محبت اور تعلق کو قائم رکھے آپ کو اللہ عزت دے گا اور ہماری عزت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور وہ کس کے ساتھ وابستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس ایک آیت پڑھتا ہوں اجازت چاہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. بس اتنی سی بات ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ اس اطاعت اور فرم برداری کے بدلے میں ان لوگوں کے ساتھ ان کا انجام کرے گا، ان کو معیت نصیب ہوگی آخرت میں. وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، من النبیین، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین، اپنی جان سے گواہی دینے والے شہداء، اور ساری زندگی اس دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے والے صالحین. ان کی رفاقت اور معیت قیامت کے دن اللہ نصیب کرے گا. ہم تو یہ ساری محنت اسی کام کے لیے کر رہے. اللہ ان علماء کو سلامت رکھے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، اور جو فیض یہ پہنچا رہے ہیں یہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ بنا رہے، اور انشاءاللہ یہ بنا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ حضرت قاری صاحبان تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو جامعہ کا ایک ننھا منہ طالب علم استقبالیہ پیش کرے گا عربی زبان میں، اور پھر ان کے ساتھ کراچی کے حضرت مولانا مفتی محمد پراچا صاحب جو ان کے ساتھ رہبر بھی ہیں اور سفر میں ساتھ شریک بھی ہیں. پھر انشاءاللہ ان حضرات کے متعلق 2-4 باتیں حضرت مفتی محمد پراچا صاحب فرمائیں گے. پھر انشاءاللہ قاری صاحبان کی تلاوت باقاعدہ شروع ہوگی. اب میں بلاؤں گا جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے ننھے منھے طالب علم کو کہ وہ آئے اور عربی زبان میں ان حضرات کا استقبالیہ پیش کرے. یہ درجہ اولیٰ کا طالب علم ہے ثناء اللہ، محمد ثناء اللہ. وہ انشاءاللہ عربی زبان میں انہیں استقبالیہ پیش کرے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. فيا إخوان المسلمين وشيوخ الحديث وضيوف الكرام، نحن نرحب بكم على إتيانكم في اجتماع العظيم لجامع عبد الله بن مسعود باكستان. أهلا وسهلا ومرحبا. فيا ضيوف الكرام، أنتم تأتون في بلد يعني خانفر يقال له مدينة الأولياء، وبستان الأولياء تكون على قطعة هذه الأرض خانقاه العلمية والروحانية، خانقاه دين شريف، تكون لها نسبة مخدوم العلماء حضرة الشيخ محمد، حضرة الشيخ خليفة غلام محمد نور الله مرقده، قطب الأقطاب للشيخ عبد الهادي رحمة الله عليه، وسراج السالكين حضرة الشيخ سراج أحمد الدين بوري نور الله مرقده وبلغ الله مسعه. آمين. وأنتم تأتون في بلد التي هي بحر العلوم وندر العلوم وخزينة العلماء، تكون لها نسبة شيخ العرب والعجم حافظ الحديث حضرة الشيخ محمد عبد الله درخاسي رحمة الله عليه، رحمة واسعة. وأنتم تأتون في مكتب عظيم ومدرسة عظيمة يسمى باسم السحابي، أي جامع عبد الله بن مسعود خانفر. ومدير هذا مكتب عظيم ومدرسة عظيمة شيخ الحديث والتفسير مفتي أعظم حضرة مولانا مفتي حبيب الرحمن الدرخاسي صاحب دامت بركاتهم العالية. وهذا مكتب عظيم في دولة الباكستانية، ويعلم فيها تحفيظ القرآن وتجويد القرآن مع الحديث وأصول الحديث والتفسير والفقه والعلوم التي يحتاج إليها لفهم القرآن مع الحديث. فيا ضيوف الكرام، نحن نشكر لكم من قبل المدير وهذه المدرسة من جميع الأساتذة، وندعو أن يتقبل الله عنكم، الله يبارك في حياتكم وحفظكم وفي حسن صوتكم، والسلام وما علينا إلا البلاغ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال بعض العلماء: البركة مع الأكابر. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اور میرے برادران عزیز اور بزرگوں کے ہمارے بزرگ، خاص کر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن درخاستی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر شیوخ کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک طالب علم کو
ایسی جگہ کھڑا کر دینا ایک دو راہے کا کام ہے۔ اس وقت میں ایک طرف اپنی خوش بختی سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک عظیم ادارے کے اندر عظیم اساتذہ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور دوسری طرف ایک آ رہا ہے کہیں یہ میرے اساتذہ کرام کے ہم عمر شخصیات کی بے اکرامی تو نہیں۔ یہ ایک عجیب دو راہا ہے، گفتگو کا تسلسل نہیں، یہ دل کا بیان ہے۔ ایک تعارف کرانے کے لیے ایک طالب علم کو کھڑا کر دینا اکابر کے سامنے ایک عجیب، میں کوئی مقرر نہیں، کوئی خطیب نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن بزرگوں کے حکم کے آگے تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اس وقت تعارف کے طور پر ہمارے درمیان عالم عرب کے قراء میں سے مشہور ترین قاری بھی موجود ہیں اور نوجوان قراء میں سے بھی قاری موجود ہیں۔ عالم عرب کے اندر قراءت القرآن کا نامور بلد اور ملک جو ہے وہ مصر ہے۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمانان گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور مصر کے اندر عالمی مقابلوں کے اندر اول نمبر پر اور موجودہ دور کے اندر اوپر ابھرنے والے نوجوان قاری فضیلت الشیخ القاری المقری عبداللہ السید عبداللہ محمد عطا بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ایک وہ قاری جن کا تعارف کرانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت کچھ ماہ پہلے بنگلہ دیش اور کینیڈا اور دیگر ممالک کا سفر کر کے ہمارے لیے خاص طور پر تشریف لائے۔ ان کا تعارف اس طور پر ہے، فضیلت الشیخ القاری المقری المحدث فی فن التجوید فضیلت الشیخ رافت حسین علی یوسف اطال اللہ عمرہ وامد اللہ حسن صوتہ۔ یہ وہ مشائخ ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ اس وقت ہماری یہاں تشریف لائے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث مبارکہ کی تعمیل کے لیے، بلغوا عنی ولو آیا۔ ان کے پاس قراءات کا علم ہے، یہ ہمارے سامنے اپنی قراءات کا علم کا اظہار کریں گے۔ قراءات عشرہ کے قاری بھی ہیں، مجود بھی ہیں، اور بہترین صوت کے مالک بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس ملک پاکستان کو جس طرح علم سے مالا مال کیا ہے، عمل سے مالا مال کیا ہے، اسی طرح مصر کو قرآن کریم کی تلاوت سے مالا مال کیا ہے۔ تو ان کا تعارف کے لیے خالی یہی کافی ہے کہ یہ قاری القرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ تعارف کے لیے صرف یہی لفظ قاری ہے، یہ قاری القرآن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الآن ندعو أمامكم قارئ الصغير سنا ولكن حسن صوته كبير، أعني فضيلة الشيخ القارئ المقري عبد الله السيد عبد الله محمد عطا، يتفضل مشكورا۔ ما شاء الله ما شاء الله۔